اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج آپ کی خدمت میں قوم سبا کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قوم سبا ایک وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں اور سے نوازا تھا اور پھولوں اور پھلوں کے باغات سے نوازا تھا۔ اہل سرسار کی ایک قوم تھی جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آئی اور ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور یہ گندم کے مغز پیس کر روٹیاں پکایا کرتے تھے اور گندم کی روٹیاں کھاتے تھے، لیکن اتنے ناشکرے تھے کہ بچوں کا پاخانہ بھی انہی روٹیوں کے ساتھ صاف کرتے تھے اور گندی روٹیوں کو ایک جگہ ڈھیر پر پھینک دیتے اور ساری روٹیاں اکٹھی ہو جاتی۔ جہاں ان کا ڈھیر لگ کر پہاڑ جتنا ڈھیر لگ جاتا، تو اللہ تعالیٰ کی رزق کی اس طرح پامالی کرتے رہے یہ لوگ۔ تو وہاں سے ایک دفعہ ایک آدمی گزرا، اس نے دیکھا کہ قوم سبا کی ایک لڑکی اپنے بچے کا پیشاب روٹی کے ساتھ صاف کر رہی ہے۔ تو اس نے اس لڑکی سے کہا کہ اے لڑکی، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے رزق کی اس طرح پامالی اچھی نہیں، تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، ایسا نہ کرو۔ تو وہ عورت بڑے مغرورانہ انداز میں، تکبرانہ انداز میں اس آدمی کو کہنے لگی کہ تو کیا مجھے قحط سے ڈرانے لگا ہے؟ مجھے بھوکا مرنے سے ڈرانے لگا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جب تک سرسار جاری ہے یہ سب کچھ جاری رہے گا، مجھے اتنا ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ان سے پانی تک چھین لیا گیا، اور نہ پانی تھا، نہ فصلوں کو پانی دینے کے لیے تھا، گندم ختم ہو گئی اور قحط نازل ہوا اور نہ کھانے کے لیے کچھ بچا اور کچھ بھی نہ تھا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 اور 13 میں ارشاد ہے، اور اللہ نے اس قریے کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھے، اور اللہ کی طرف سے ان کو باقاعدہ نعمتیں آ رہی تھیں، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو پھر اللہ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان اعمال کی وجہ سے جو وہ انجام دے رہے تھے۔ ان کی طرف اللہ کا رسول آیا تو انہوں نے اس کی نافرمانی کی اور اس کو دھتکارا، تو ان تک اللہ کا عذاب آ پہنچا، لیکن جب پھر عذاب آن پہنچا تو ان کو کوئی بچا نہ سکنے والا تھا۔ تو قحط نازل ہوا، پانی تک چھین لیا گیا، تو پھر وہ بھوکے پیاسے رہنے لگے۔ تو پھر اس وقت اسی گندی روٹیوں کے ڈھیر میں سے وہ لائن میں لگ کر تھوڑی تھوڑی روٹی لے کر کھایا کرتے تھے، اور وہ بھی لائنوں میں لگ کر گندی روٹیاں لینے کے لیے بھی۔ تو یہ اللہ کا عذاب جب اس قوم پر نازل ہوا تو انہوں نے پھر یہ دن بھی دیکھے جو کہ اللہ کی نعمتوں سے انکاری تھی، ان کو پھر یہ دن دیکھنے پڑے۔ اسی قوم کا ایک دوسرا واقعہ ہے قوم سبا کا، کہ اس قوم نے دو پہاڑوں کے درمیان دریا بہتا تھا، جو اس کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان ایک ڈیم بنا رکھا تھا، اور اس پانی کو یہ سٹور کر لیا کرتے تھے، جس کو یہ زراعت میں استعمال کرتے تھے، اور پھلوں اور پھولوں کے باغات کو یہ پانی سیراب کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والا پانی، ان کی کھیتی باڑی بہت آگے جا چکی تھی، اور یہ گندم وافر مقدار میں پیدا کرتے تھے، اور پھلوں اور پھولوں کے باغات اس قدر زیادہ تھے کہ جتنا بھی ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اور شادابی ہی شادابی نظر آتی تھی۔ سننے میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی ٹوکری لے کر اپنے سر پر تو ان باغوں کے درختوں کے نیچے سے گزرتا، تو باغ میں سے گزرتے اس کی ٹوکری اوپر سے پھلوں اور پھولوں سے مکمل کناروں تک بھر جایا کرتی تھی۔ اتنے زیادہ پھلوں اور پھولوں کے باغات انہوں نے کاشت کیے ہوئے تھے، لیکن یہ ان کے اچھے دنوں کی بات تھی۔ پھر یہ قوم طبقاتی نظام میں تقسیم ہو گئی، اور انہوں نے امرا اور غربا کے درمیان ایک برج بنا لی گئی۔ ظالم لوگوں نے غریبوں کا خون چوسنا شروع کر دیا، اور ظالموں نے غریبوں کو
حقیر سمجھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التماس کی، جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ہے کہ یا اللہ پاک آبادیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے، یعنی سفر زیادہ کر دے۔ سفر زیادہ کرنے سے مراد ان کا یہ تھا کہ غریبوں کو عمرہ سے علیحدہ کر دے، تاکہ غربا جو ہے وہ عمرہ کے بستیوں میں زیادہ آ جا نہ جایا سکیں، اور غریبوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور وہ غریب اور نادار لوگوں کو چاہتے تھے کہ یہ ہم سے دور ہی رہیں اور ہم اپنی زندگی میں مست رہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ حالات دیکھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے صحرائی چوہوں کو حکم دیا۔ صحرائی چوہوں نے محارب نامی بند، جو ان کا ایک بہت بڑا بند تھا، اس میں سوراخ کر دیے، اور اس میں سے جب وہ بند ٹوٹا تو ایسا سیلاب آیا کہ اس قوم کے ہرے بھرے باغات، ہر چیز تباہ ہو گئی، اور صرف چند ایک درخت، سننے میں آتا ہے کہ چند ایک درخت پھولوں اور پھلوں کے باقی رہ گئے تھے، اس کے سوا سب کچھ مٹ گیا تھا۔ اور جب ہر چیز ختم ہو گئی، گندم کی فصل بھی ختم ہو گئی، قحط آ گیا، بھوک پیاس کا دور آ گیا، کچھ کھانے کو نہ تھا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر جب نازل ہوا، اس کا ذکر پھر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اس طرح ہے۔ الہان پرندے جو کہ قوم سبا پر اس وقت بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، جب ان پر پھلوں اور پھولوں کے باغات ہوا کرتے تھے، وہ وہاں سے کوچ کر گئے، اور قوم سبا کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ الوؤں اور کووں نے وہاں اپنے گھونسلے قائم کر دیے۔ پھر اسی طرح سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اتنے ناشکرے ہوئے تو ہم نے ان کو اس کی وجہ سے سزا دی، ہم بلا وجہ کسی کو بھی سزا نہیں دیتے۔ یعنی ایک ہستی بستی قوم جو اللہ کی نعمتوں سے سرشار تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے انکاری ہوئے اور فرعونیت کی طرف گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا، تو وہ کسی قابل بھی نہ رہے۔ امید ہے ویورز آپ کو یہ قوم سبا کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی اکثر رزق کی پامالی ہو جاتی ہے اور روٹی کی بے حرمتی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رزق کی پامالی اور رزق کی بے حرمت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی احتیاط کیجیے گا آئندہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم بن سکیں اور دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کر سکیں۔ تھینک یو۔